بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب انسان پر نزاع کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، وہ کیسا وقت ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ یہ تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو رہا ہو۔ اس کے پاس کتنے فرشتے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور آ کر اس مرنے والے شخص سے کیا کہتے ہیں، یہ تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ ہر ذی روح کو موت آنی ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے، تو فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج تو کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، تیرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے، وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، آج تو کیسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جو تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا پھر تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتارا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست احباب، عزیز و اقارب سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس کچھ دیر رک بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بڑھ کے تو ہی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے، کس وقت اور کہاں موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے۔
مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں ہر قسم کی معذوری سے بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے کام کریں، اور اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔